تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے ہم سے جھگڑا کیا نا، یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے. بس جب ان کے نفس کے پسندیدہ طریقے کے خلاف آپ کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا جی بہت بحث کرتے نا تمہیں، کیا لڑنے لگے نا، کیا جھگڑا کر رہے نا تمہیں. آپ ان کو حق سنائیے، وہ کچھ کہتے ہیں آپ کے خلاف. اب جب اس کے اوپر آپ نے کچھ کہا تو آپ کہتے کیا جی، کیا جھگڑا، کیا جی پنچایت کرنے آ گئے نا، لڑنے آ گئے نا تمہیں، کیا لڑا قدمی نا. ارے کہا کہ خط جادلتا نا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، جھگڑا شروع کر دیا. اللہ اکبر. فاکثر تھا جدالنا، بہت جھگڑا کیا تم نے. کہاں جھگڑا کیا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تم اللہ کے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو، ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، بت پرستی نہیں چھوڑی، اپنے معبودہ نے باطلا. بت پرستی آئیڈل ورشپ، یاد رکھ لو. ہاں، مورتی پوجن. ہاں، ہم نے بت پرستی نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے جھوٹے اپنے خداؤں، ان کے خدا کون تھے؟ کافروں کے جھوٹے خدا. ہم نے اپنے خداؤں کو ماننا ترک نہیں کیا، اپنا رویہ نہیں بدلا. تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب اترے گا، اس عذاب کو لاؤ. معاذ اللہ معاذ اللہ. فاتنا بما تعیدنا، لے آؤ اس عذاب کو، اس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو، دھمکی دے رہے ہو ہم کو. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، سچے اللہ کے پیغمبر ہو. قال انما یاتیکم بہ اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر کہا کہ وہ عذاب تو اللہ لائے گا، عذاب نازل کرنا اس کا کام ہے، میرا کام نہیں. اس نے کہا پیغام حق سنا دو، میں نے سنا دیا. انشاء اگر وہ چاہے گا تو عذاب اتارے گا. وما انتم بمعجزین، یاد رکھو وہ عذاب نازل کرنا چاہے تو تم اس کے عذاب کو روک نہیں سکتے. سبحان اللہ. اور اسے تم عاجز نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نصیحت کرنا تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے تو میرا نصیحت کرنا تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. میری نصیحت سے تم راہ راست پر نہیں آؤ گے. وَهُوَ رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، اچھا ہو، برا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، ولی ہو، غیر ولی ہو، سب کو بارگاہ خداوندی میں ایک دن حاضری دینی ہے. الہی ترجعون، اسی کے طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اسی کی طرف لوٹو گے. ہم یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اپنے جی سے بنا لیا؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تم کو کہ تم نے یہ مذہب، اسلام کا مذہب اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے بھیجا نہیں، تم نے یہ مذہب اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں. قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس مذہب کو گھڑا ہے، اللہ کا مذہب، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے یہ، تو یہ جرم، اس جرم کی سزا میں بھگتوں گا. یعنی اپنے طرف سے بنایا، اپنے گھڑے ہوئے مذہب کو میں اللہ کا بھیجا ہوا مذہب بتاؤں تو یہ جرم ہوا. معاذ اللہ. حضور ہر جرم سے پاک ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے یاد رکھیں، ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی، نہ کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کوئی اخلاقی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، نہ کوئی اعتقادی عقیدے سے تعلق رکھنے والا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے. وہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے. دو جماعتیں ہیں جو معصوم ہوتی ہیں، جو گناہ نہیں کر سکتی. ایک پیغمبر
پیغمبروں کی جماعت، اور ایک تودر گھڑ کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، پروفیٹس کی جماعت، اور ایک مانور گھڑ کی جماعت. ایک مانور گھڑ. مانور گھڑ انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ اینجلس. فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں. تم جو شرک کر رہے ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں پاک ہوں شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے. تم جو مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہو میں اس سے پاک ہوں. سبحان اللہ. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، میسج بھیجا، وحی بھیجی. أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، نوح علیہ السلام کو بتا دیا وحی کے ذریعے کہ اے نوح جتنے لوگ مان چکے تمہیں، جو کشتی میں سوار ہوئے نا، ابھی میں نے کہا بس اتنے لوگ ہی تم کو مانیں گے. باقی یہ کفار جو ہیں جو اب تک نہیں مانے ہیں تمہیں، وہ ماننے والے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال کار تبلیغ انجام دیا. نوح علیہ السلام نے کتنے سال قوم میں رہ کر ان کو پیغام حق سنایا. 950 سال تبلیغ کی ہے. 950 ایئرس. نوح علیہ السلام. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال. اپنی اللہ 950 سال آپ کی ایج نہیں ہے، 1600 سال ہے آپ کی. سبحان اللہ. آپ کی تبلیغ کی عمر ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تبلیغ کا تو وہ بھی معلوم نہیں ہے. دین کو پیش کرتے نا لوگوں میں جا کے کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے. نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تبلیغ کہتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. تبلیغ کہتے ہیں دین کو پہنچانا. بلغ یبلغ تبلیغاً کے معنی ہے کسی چیز کو پہنچانا، کسی چیز کو کسی تک پہنچانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے تبلیغ کا لغوی معنی. اب تبلیغ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ دین کی بات، صحیح مذہب اسلام جو ہے اسے لوگوں تک پہنچانا سبحان اللہ. کہ بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح عقیدہ، یہ غلط عقیدہ ہے، سبحان اللہ. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو ثواب ہے، یہ کرو گے تو عذاب ہے، اس کام کا یہ عذاب ہے. خیر، تو عرض کر رہا تھا یہ ہے تبلیغ. سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے 950 سال. ان کی ایج وہ نہیں ہے آج. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرما دیا کہ اب تک 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے کے طور پر کتنے لوگ جمع ہوئے؟ جی 80 لوگ مسلمان کہلائے. اللہ نے فرما دیا اس کے بعد کوئی مسلمان ہوگا نہیں. نو یہ سن لو، من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تو یہ جو کفار تمہارا مذاق اڑا رہے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے. 950 سال جس کا تبلیغی کیریئر رہا ہے، کتنے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا ہوگا، کتنے خلوص کے ساتھ آپ نے قوم کو مخاطب کیا ہوگا. لیکن قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہر بار. قوم نے آپ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے برے کاموں، ان کے کفر و شرک سے تم اے نوح غم مت کھاؤ، تم رنجیدہ نہ ہو، یہ ایسے ہی کرنے والے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اے نوح تم کشتی بناؤ، تم کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لکڑی کے تختوں کی کشتی بنائی. لکڑی سے کیا بنائی؟ کشتی بنائی. لکڑی سے کشتی بنائی. بہت بڑی کشتی تھی، بہت بڑی، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی تھی. اور اس کے 3 درجے تھے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی کشتی تھی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. اے نوح